الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی بادشاہ حقیقی اور پاک ذات ہے، سلامتی اور امن عطا کرنے والا، نگہبان اور غالب اور زبردست بڑائی والا ہے۔ اللہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ وہی اللہ تمام مخلوقات کا خالق ہے، وہی ایجاد و اخراج کرنے والا اور صورتیں بنانے والا ہے۔ اس کے سب نام اچھے ہیں۔ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے منزہ اور مقدس نام سے ابتدا کرتے ہوئے ہم سب اراکین سلسلہ مولویہ عزت مآب مرشد کریم جناب شیخم سجادہ نشین خانقاہ مولائے روم شارع مثنوی رومی دورہ شیخ طریقہ حضرت علامہ سید برہان الدین احمد سعیدی دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے اور دیگر تمام اراکین خانقاہ مولائے روم کی جانب سے عالی مرتبت علماء کرام اور معزز حاضرین گرامی، آپ سب کو امت کامل قطب الافلاق حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے 773ویں عرس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ اللہ رب الذوالجلال کی توفیق اور احسان ہے کہ اس ذات کریم نے ہمیں اپنے محترم و مکرم دوست مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرنے اور عرس کے انعقاد کی سعادت بخشی۔ ای سعادت بزور بازنیز تا نہ بخشن خدا یہ بخشندہ کہ اللہ تعالیٰ کی توفیقات کے بنا پر یہ ممکن نہیں ہو پاتا۔ خانقاہ مولائے روم میں منعقدہ یہ چھٹا عرس مبارک ہے اور اس کے لیے تمام حضرات دل کی گہرائیوں سے مبارکباد کے مستحق ہیں، جن کی بے غرض محنتوں اور تمام حاضرین کی شمولیت سے عرس کا انعقاد عمل میں آیا۔ اللہ رب العزت کے مقدس نام سے آج کی اس محفل کی ابتدا کرتے ہوئے میں تلاوت کلام پاک کے لیے درخواست گزار ہوں صاحبزادہ حافظ محمد محی الدین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور کتاب المبین سے منتخب آیات تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا
تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جناب صاحبزادہ حافظ محمد محی الدین چرکی صاحب قرآن پاک کی منتخب کردہ آیات کی تلاوت فرما رہے تھے. اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، صراط مستقیم پر گامزن کرنے والا اور ہدایت عطا کرنے والا ہے. تمام حمد و ثنا خالق کائنات ہی کے لیے ہے، اس کی شان عظیم ہے، وہ دائمی عزت والا اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اسی کے نور سے عالمین کی تشکیل ہوئی اور اسی کے نور سے ہی آب و گل کا نظام جاری و ساری ہے. حاضرین گرامی، ہم سب کا شمار حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں اور مثنوی شریف کے طالب علموں میں ہوتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. مثنوی شریف ایک اچھوتا زاویہ نگاہ ہے جس میں انتہائی اہم رموز و نکات انتہائی سادگی سے بیان کر دیے گئے ہیں. مثنوی شریف میں بیان ہے کہ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو حقیقتاً جواب آتا ہے. بے شمار ایسے مشائخ کے بعد گزرے ہیں جب وہ سجدے میں اپنے سر کو بحضور حق جھکا کر صدا لگاتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں تو رب کی طرف سے جواب آتا ہے جیسے وہ سن لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جب پکارا جاتا ہے تو جواب آتا ہے، لیکن اس جواب کو سمجھنے والے ہی سمجھ پاتے ہیں اور اس کی دائرہ اور اس کی ہدایت بتانے والے، جتانے والے، سمجھانے والے اہل اللہ اولیاء کاملین ہی قرار پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے، رب ذوالجلال کی شان کبریائی بیان کرنے اور اس کی بارگاہ میں عجز اور بندگی کے اظہار کے لیے میں ملتمس ہوں جناب فراز سعیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. طائفہ رومی کے سراخاں جناب فراز سعیدی صاحب. اپنے شہر کی تحریر کردہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. یہ حمد خدا ہے، خدا کی عطا سے، کریمی ہے اس کی یوں شان سخا سے. یہ حمد خدا ہے، خدا کی عطا سے، کریمی ہے اس کی یوں شان سخا سے. زمانوں کی وسعت خلائق پہ رحمت، زمانوں کی وسعت خلائق پہ رحمت، نفوسوں کی پاکی ہے رب العلا سے. حمد خدا ہے، خدا کی عطا سے، کریمی ہے اس کی
یوں شان سخا سے بنائے ہیں سارے جہاں لفظ کل سے بنائے ہیں سارے جہاں لفظ کل سے جھلکتی ہے قدرت زمان و مکان سے یہ حمد خدا ہے خدا کی عطا سے کریمی ہے اس کی یوں شان سخا سے وہی ایک خالق ہے جانوں کا مالک وہی ایک خالق ہے جانوں کا مالک حیاتی کے جوہر ہے اس کی عطا سے یہ حمد خدا ہے خدا کی عطا سے کریمی ہے اس کی یوں شان سخا سے اسی کے تو بھیجے ہوئے سب نبی ہیں اسی کے تو بھیجے ہوئے سب نبی ہیں ملاتے ہیں رب سے جو رب کی رضا سے یہ حمد خدا ہے خدا کی عطا سے کریمی ہے اس کی یوں شان سخا سے یوں نازا ہے پرہا مقدر پہ اپنے یوں نازا ہے پرہا مقدر پہ اپنے کہ نسبت ہے ان کی حبیب خدا سے یہ حمد خدا ہے خدا کی عطا سے کریمی ہے اس کی یوں شان سخا سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تھے جناب فراز سعیدی صاحب جو انتہائی خوش الحانی سے ہمارے شیخ کا تحریر کردہ کلام حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ہی ہمارے مدرسہ خانقاہ مولا روم کے طلبہ بھی ہدیہ عنایت پیش کرنے کے لیے گائے بگائے آتے رہیں گے. میں دعوت دینا چاہوں گا عزیر کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہدیہ عنایت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. عظیم عزیر آ جائیں. مدرسہ خانقاہ مولا روم کے طلبہ جناب عظیم جو فارسی کلام یا چنندہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا رسول
الله وسلم عليك يا حبيب الله جمع حدر عرض سما جمع حدر عرض سما تعبتوی رکش ملک نور خدا رکش ملک نور خدا انسان توی روشن سی رویت دو جہاں اکسے رکت خورشید ماں روشن سی رویت دو جہاں اکسے رکت خورشید ماں اے نور ذات کبریاء اے نور ذات کبریاء رکشا توی آیات قرآن رویت تفسیر قرآن گیسیت آیات قرآن رویت تفسیر قرآن گیسیت اے روح تو قرآن ماں اے روح تو قرآن ماں ایمان توی یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا دست اما بیچارہ را دست اما بیچارہ را دعواتوی من آسیم من عاجزم من بے قسم عالم را من آسیم من عاجزم من بے قسم عالم را یا شافع روز جزا یا شافع روز جزا فرصتوی جامی رود از چشم ماں جلوان من بیر خدا جامی رود از چشم ماں جلوان من بیر خدا جانو دلم اردو فدا جانو دلم اردو فدا جانا توی جو محمدر عرض و سما تعبتوی رکش ملک نور خدا انسان توی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم چوما حدر ارض و سما چوما حدر ارض و سما تاباتوی رشک ملک نور خدا رشک ملک نور خدا انساتوی آیات قرآن اب رویت تفسیر قرآن
اے روی تو قرآن ما ایما توئی. حاضرین گرامی، یہ تھے مدرسہ خانقاہ مولائے روم کے طلبہ. اب میں آپ کے سامنے آج کی محفل کا نظام العمل پیش کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے صبح 11 بجے برمقام خانقاہ مولائے روم میں آج کے اس درس کی تقریب کا آغاز رسم علم کشائی سے کیا گیا، جس کے بعد مدرسہ خانقاہ مولائے روم کے طلبہ و طالبات نے ہدیہ نعت حمد باری تعالیٰ و منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، جس کے ساتھ ہی ان تمام طلبہ و طالبات میں سے جنہوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی، انہیں بدست مبارک شیخم کی جانب سے بطور تحائف قرآن شریف کا ہدیہ دیا گیا اور اسناد تقسیم تکمیل قرآن عطا کیا. جس کے بعد الظہر ذکر درود شریف و اہتمام استغفار کیا ذکر کیا گیا، جو کہ تا وقت مناسب جاری رہا. نماز عصر سے عمائدین محفل کے ساتھ عمومی ملاقات کا اہتمام تھا، اور بعد مغرب آج ہم اس محفل میں موجود ہیں، جس میں طائفہ رومی کے تربیت یافتہ شناخواں ہدیہ گلائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یہ آج کی محفل ہدیہ نعت کی صلاۃ عشاء تک جاری رہے گی، جس کے بعد صلاۃ العشاء اور رقص درویش یعنی چل برنگ پونیا شریف کا اہتمام ہے، جس میں تربیت یافتہ طائفہ رومی کے چل کا اہتمام کریں گے. اسی کے ساتھ ہدیہ نعت کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا عدیل کو کہ وہ تشریف لائیں اور حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گلائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جناب عدیل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے خدا کی
یہ تھے خانقاہ مدرسہ اسکول کے طالب علم جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو اپنی مخلوق پر 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ جب رب عظیم نے چاہا کہ پہچانا جائے تو اس نے اپنی رحمت کو نبی مکرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع کر دیا اور اپنے محبوب بندے محمد کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے مخلوق کو محبت کے ساتھ تخلیق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے طائفہ رومی کے ابھرتے ہوئے ثنا خواں جناب سلیمان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آقا علیہ السلام کی مدحت کے پیش تمام شرکا محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فنا پر رسول ہمارے دادا پیر صاحب حضرت قاضی شاہ شریف احمد فاروقی جامعہ دوران ساکن وطی شریف رحمۃ اللہ علیہ کے تحریر کردہ کلام کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ضرور شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد کلنا ما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلنا ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یہی بس کام ہے اپنا جسے دن رات کرتے ہیں، یہی بس کام ہے اپنا جسے دن رات کرتے ہیں، یہی بس کام ہے اپنا جسے دن رات کرتے ہیں، جو ہیں پیش نظر ہر دم انہی کی بات کرتے ہیں، جو ہیں
کرتے ہیں، اگر کہ خود کلامی ہے، مگر کیا نام لے اس کو، اگر کہ خود کلامی ہے، مگر کیا نام لے اس کو، کہ لگتا ہے ہمیں اکثر کہ ان سے بات کرتے ہیں، کہ لگتا ہے ہمیں اکثر کہ ان سے بات کرتے ہیں، وہ سنتے ہیں کلام ان کا، وہ دیتے ہیں جواب ان کا، وہ سنتے ہیں کلام ان کا، وہ دیتے ہیں جواب ان کا، ادب سے عرض خدمت میں جو تسلیمات کرتے ہیں، ادب سے عرض خدمت میں جو تسلیمات کرتے ہیں، انہیں آنا نہیں پڑتا، کہیں جانا نہیں پڑتا، انہیں آنا نہیں پڑتا، کہیں جانا نہیں پڑتا، کہ وہ صادر وحی سے سارے احکامات کرتے ہیں، کہ وہ صادر وحی سے سارے احکامات کرتے ہیں، بہر افلاک لگتے ہیں، وہاں بار روزانہ، بہر افلاک لگتے ہیں، وہاں بار روزانہ، وہ شرکت وقت واحد میں بحر میقات کرتے ہیں، وہ شرکت وقت واحد میں بحر میقات کرتے ہیں، کہاں خود کو انا قاسم زہ قسمت شفیق احمد، کہاں خود کو انا قاسم زہ قسمت شفیق احمد، خوشان مت عطا جس کو خود ان کے ہاتھ کرتے ہیں، خوشان مت عطا جس کو خود ان کے ہاتھ کرتے ہیں، یہی بس کام ہے اپنا جسے دن رات کرتے ہیں، جو ہیں پیش نظر ہر دم انہی کی
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہی بس کام ہے اپنا، یہی بس کام ہے اپنا جسے دن رات کرتے ہیں. یہی بس کام ہے اپنا جسے دن رات کرتے ہیں. جو ہے پیش نظر ہر دم، جو ہے پیش نظر ہر دم انہی کی بات کرتے ہیں. کہا خود کو انا قاسم زہے قسمت شفیق احمد، کہا خود کو انا قاسم زہے قسمت شفیق احمد. خوشا نعمت عطا جس کو خود ان کے ہاتھ کرتے ہیں. اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود بخشا. آپ علیہ السلام کو رحمت للعالمین کا بس عطا کیا ہے اور کائناتی نظام کو آپ کی حیات جاودانی سزافشانی عطا کی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے انا قاسم واللہ یوتی، اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. اسی کے ساتھ ہدیہ انعام پیش کرنے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا حسنین وسیم صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہدیہ انعام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جناب حسنین وسیم. سب سے پہلے تمام شروع کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جاوانا بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جاوانا عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں. اے جلوائے جانانا دل میں تجھے رکھ لوں. کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی. اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ. اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ. جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں. جی چاہتا ہے تحفے میں
درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے، ہنس کر جو کہا تم نے، آیا میرا دیوانہ، ہنس کر جو کہا تم نے، آیا میرا دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، پینے کو تو پی لوں گا، بس عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا، بس عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میخانہ، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میخانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، بے دم میری قسمت میں سجدے اسی در کے، بے دم میری قسمت میں سجدے اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جاوانا، دل میں تجھے رکھ لوں، یہ جلوائے جانا، حسنین وسیم صاحب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مدح سرا پیش کر رہے تھے۔ حضرات گرامی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زا محمد شاقہ ہر داغ دود کہ زد حق چشم او مازاق دود، روز پرسش نبی مکرم گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے، کیونکہ شب اسرا میں آپ کی چشم مبارک نے رب کائنات کا دیدار کیا۔ ہر عالم کا یہی قاعدہ ہے، شفاعت انہی کی قبول کی جاتی ہے جو اللہ کے دیدار سے مشرف ہوں، یعنی وہ شاہد ہوں، اور سب سے بڑھ کر شاہد ہمارے نبی کی ذات مبارک ہے۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے بڑی۔ شب اسرا میں آقا دو جہاں نے سر کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار کیا، اور اس لازوال کیفیت کو عالمین میں تقسیم کرنے والے بن گئے۔
آپ کے اللہ تعالیٰ سے عشق اور تعلق نے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا جہاں زمین و آسمان کی حدود ختم ہو گئی اور آپ عرش معلیٰ پر تشریف لے گئے۔ علامہ اقبال اس کیفیت کے ادراک میں فرماتے ہیں، حق عشق کی ایک جذب نے طے کر دیا قصہ تمام، عشق کی ایک جذب نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھاتا میں۔ اللہ کے نبی اللہ کے دیدار سے مشرف ہوئے اور شفاعت کرنے والے بن گئے۔ جو آپ کے دامن رحمت کو تھام لیتا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے اور کائنات اس کے سامنے سرنگو ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس اشعار کے ساتھ میں طائفہ رومی کے ثناخواں جناب عظمی ارشاد صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ جناب عظمی ارشاد صاحب۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کلما تذکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا۔ نمن بیہودہ گردے کوچ بازار می گردم 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 مذاق عاشقی دارم پیدار می گردم مذاق عاشقی دارم پیدار می گردم نہیں بیکار گردے کوچ بازار پھرتا ہوں نہیں بیکار گردے کوچ بازار پھرتا ہوں مذاق عشق ہے دل میں پیدار پھرتا ہوں مذاق عشق ہے دل میں پیدار پھرتا ہوں گئے خندم گئے گریم گئے افتم گئے خیزم گئے خندم گئے گریم گئے افتم گئے خیزم مسیحا در دلم پیدا ومن بیمار می گردم مسیحا در دلم پیدا ومن بیمار می گردم کبھی ہنستا ہوں روتا ہوں کبھی گرتا
گرتا ہوں اٹھتا ہوں کبھی ہنستا ہوں روتا ہوں کبھی گرتا ہوں اٹھتا ہوں مسیحا دل میں رہتا ہے مگر بیمار پھرتا ہوں مسیحا دل میں رہتا ہے مگر بیمار پھرتا ہوں نمن بیہودہ بیا جانا عنایت کن تو مولانا میرا بیا جانا بیا جانا بیا جانا بیا جانا بیا جانا عنایت کن تو مولانا غلام شمس تبریزم کلندر وار گردم غلام شمس تبریزم کلندر وار گردم عنایت کی نظر آقا کرو مولا رومی پر عنایت کی نظر آقا کرو خانقاہ رومی پر غلام شمس ہوں میں اور کلندر پھرتا ہوں غلام شمس ہوں میں اور کلندر وار پھرتا ہوں نمن بیہودہ گردے کو چو بازار می گردم نمن بیہودہ سبحان اللہ، بہت پیارا کلام عظمیر شاہ صاحب آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ نے نبی نو انسان کو اشرف المخلوق کا قرار دیا ہے اور مقام علیین کے حصول اور تربیت کے لیے اپنے نامی یافتہ بندوں کو دنیا میں متعین کیا ہے، جنہیں ہم انبیاء، اولیاء اور اہل اللہ کے لقب سے جانتے ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان پاکیزہ اور قدسی نفس حضرات میں شامل ہیں جو اللہ کے خصوصی فضل و کرم سے فیضیاب ہوئے۔ آپ کی ذات مبارک عاشقان طریقت کے لیے مشعل راہ اور اسلام کے حصاروں میں سے ایک حصار ہے۔ ہماری یہ خانقاہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی سے منسوب ہے اور یہاں سے آپ کی تعلیمات کا فروغ ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا عرس منانا در حقیقت اللہ کی ان بے پایاں عنایتوں کا شکر ادا کرنا ہے جو اللہ نے اپنے محبوبین اور پاکیزہ نفوس حضرات کی صورت میں انسانیت پر کی ہے۔ ان بزرگان اسلام کی ذات مبارک مکمل خیر ہے اور انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ آج ہم سب حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد کو منانے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ یہ آپ کا 773واں عرس ہے۔ حضرت مولانا روم کی زندگی شرف انسانیت اور خلق خدا کی خدمت سے معمور ہے۔ آپ عاشق رسول اور شریعت و طریقت کے عالم ہیں۔ آپ نے نہ صرف اپنی زندگی کا ہر لمحہ اتباع رسول میں گزارا بلکہ لوگوں کو زندگی بھر عشق محمدی کا سبق پڑھاتے رہے۔ مثل بوقید ہے غنچے میں پریشان ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تنگ مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موت سے ہنگامہ طوفان ہو جا۔
قوت عشق سے ہر وصف کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ان اشعار کے ساتھ میں ملتمس ہوں طائفہ رومی کے ثناخواں جناب سید عبداللہ صاحب سے کہ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کریں۔ جناب سید عبداللہ صاحب۔
नात पैगंबर मुनीर शम्स तबरे ज़ीन शुनो नात पैगंबर मुनीर शम्स तबरे ज़ीन शुनो मुस्तफा मुजतबा मुस्तफा मुजतबा सैयदो हज़रत गिरामी हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आपने आप सिलसिले मौलविया की बुनियाद रखी। आपका असल नाम मोहम्मद और लक़ब जलालुद्दीन है, लेकिन आपकी ज्यादा शोहरत मौलाना रूम के नाम से हुई। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी 1207 ईस्वी बमुताबिक 6 रबीउल अव्वल 604 हिजरी में बल्ख में पैदा हुआ। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का इल्मी और रूहानी सफर बचपन से ही शुरू हो गया था। आपके वालिद गिरामी हज़रत बहाउद्दीन बल्खी बल्ख में शम्सुल उलमा के लक़ब से पहचाने जाते थे और तमाम उलमा में मुनफरिद मकाम के हामिल थे। आपकी पैदाइश के बाद आपके वालिद गिरामी बल्ख से हिजरत फरमा गए थे। जब दीगर शहरों से होते हुए आप तुर्की के शहर पूर्णिया पहुंचे थे तो वहां के हाकिम अलाउद्दीन इक़बाल की दरख्वास्त पर पूर्णिया में सुकूनत इख्तियार की और पूर्णिया ही मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का मुस्तकिल वतन करार पाया। आज तक तुर्की के शहर पूर्णिया शरीफ में मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की खानका आबाद है और आशिकाने तरीक़त के लिए मरजाए खलाइक है। अहलुल्लाह इल्म नबूवत के लगाए हुए वो पौधे हैं जिनकी आबियारी नूर के चश्मे फैजान से होती है। यही वजह है कि वो मखलूक़ात में कुदरत का वो हाथ करार पाते हैं जिससे हर लम्हे फैज़ जारी रहता है। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ऐसी ही एक गौहरे नायाब और बेमिसाल शख्सियत है। आप नबी मुकद्दम के सच्चे आशिक हैं और नबी मुकद्दम की तालीमात को मखलूक खुदा में फैलाने के लिए आपने अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया था। इन्हीं अल्फाज के साथ आज मैं ताइफ़ा रूमी के एक और सनाखा जनाब ज़ीशान वसीम साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में Bye.